وہ جامع شخصیت تھے. حضرت شیخ الہند صرف جمعیت کی ملکیت نہیں، وہ برصغیر کی پوری انسانیت کے، پوری برصغیر کی قوم کی ملکیت ہے. اور جیسے کہ کہا گیا، تاریخ کا ایک سنگم پر ہے. جب برصغیر کی آزادی کی مسلح جنگ کی پالیسی ترک کرنے کو جا رہی ہے اور غیر مسلح تحریکات کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت شیخ الہند اس سنگم پہ بیٹھے ہیں. تاریخ کے ان دو ادوار حضرت شیخ الہند پہ آ کر مل جاتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں حضرت شیخ الہند کے مالٹا سے واپسی کے 100 سال پورے ہونے کو ہیں، 1920 میں آپ نے جمعیت علماء کے پہلے جلسے کی خود صدارت فرمائی. اور آپ کو عجیب اللہ نے شاگرد عطا کیے تھے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز، یہ تو آپ کے ساتھ مالٹا کی قید میں چلے گئے، لیکن ہندوستان میں آپ کے شاگرد مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کو ہندوستان کے حالات پہ نظر تھی. اور حضرت مفتی صاحب پہلے سے جمعیت علماء کا ایک خاکہ تیار کر چکے تھے، تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو لہذا حضرت شیخ الہند نے آ کر اس کی پہلی صدارت کی. اب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو آپ ٹٹولے تو اس کی بنیاد میں محمود حسن نامی ایک طالب علم آپ کو ملے گا، اور جمعیت علماء کی بنیاد کو آپ ٹٹولے تو اس کی اساس میں وہی محمود حسن ایک شیخ الہند بن کر آپ کو نظر آئے گا. ہم اس وابستگی کو کس طرح آج تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے دوسرا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ 2012 کے نومبر میں 100 سالہ جمعیت کانفرنس منعقد کی جائے گی لاہور میں. اس کے لیے آپ نے آج سے متحرک ہو جانا ہے، اور سال بھر حضرت شیخ الہند کے سیمینار ضلع بضلع ہوتے رہیں گے. اور ہم چونکہ انتخابی سیاست سے وابستہ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے پروگرامات ہوں گے وہ عوام سے رابطے کی ایک مہم کی شکل بھی اختیار کر جائیں گے. خدا کرے حضرت شیخ الہند کے نام سے ذرا پبلک میں جائیں. ہم بار بار لیبیا جاتے رہے ہیں، وہاں ہمارے سامنے لیبیا کی آزادی کی باتیں بھی ہوتی تھیں. لیبیا کے آزادی کے سپوت عمر مختار کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں.
اور اٹالینز کے ساتھ ان کی لڑائی جس میں 1911 میں عمر مختار شہید ہو گئے. تو ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ جب آپ اٹلی سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے وہی ایام ہیں، وہی دور ہے جب ہمارے اکابر انگریز سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. ہمارے اور آپ کی تاریخ میں مماثلت ہے. پھر ہم انہیں کہتے تھے کہ ہمارے اکابر آپ کے قریب مالٹا میں 3 سال 4 سال تک نظر بند رہے، قید رہے، اور ان کے ایک ساتھی تو یہیں پر وفات پائے، یہی مدفون بھی ہیں مالٹا میں، حکیم نصرت حسین صاحب رحمہ اللہ. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں ادھر. ہم چلے تو گئے. ہمارے 2 بزرگ مولانا امیر حسین شاہ گیلانی صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبد المالک شاہ صاحب، وہ بھی میرے ساتھ تھے. لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب تھے تو کہاں تھے، کس قید خانے میں تھے. ہم جیل میں بھی گئے، ہم نے ان سے بھی بات کی، وہ بھی ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں دے سکے. حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمہ اللہ ان دنوں میں حیات تھے. تو ہم اکوڑا خٹک میں پڑھتے تھے تو ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے تھے صحابہ کو. تو وہ مجھے فرماتے تھے کہ تم لیبیا جاتے ہو، مالٹا اس کے بالکل قریب ہے، اور وہاں ہمارے ایک ساتھی مدفون ہے، آپ پر حق ہے ان کا کہ آپ ان کی قبر پر جائیں اور وہاں پر فاتحہ پڑھیں. وہ بات بھی ہمیں محسوس ہو رہی تھی. پھر ہم واپس آئے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ہم گئے تو صحیح لیکن کچھ پتہ نہیں چلا ہمیں کہ ان کا مزار کدھر ہے اور ان کے قید خانہ کون سا ہے اور کہاں پر وہ رہے. فرمایا تم نے وہاں ایک قلعہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی قلعہ دیکھا ہے. قلعے کے اندر گئے ہو؟ میں نے کہا جی قلعے کے اندر بھی گئے ہیں. قلعے کے اندر ایک بڑا گرجا ہے وہ بھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا وہ بھی دیکھا ہے. فرمایا اس کی چھت پہ چڑھے ہو تم لوگ؟ میں نے کہا ہاں چھت پہ بھی چڑھے ہیں. فرمایا اس قلعے کی جو شمالی دیوار ہے اس دیوار کے نیچے جو یہ ہیں ہمارے کیمپ اور ہم ان کیمپوں میں ہوتے تھے. میں نے کہا میں نے وہ میدان دیکھا ہے، وہ چٹیل میدان ہے اس وقت. انہوں نے کہا اب تو کوئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ ہم ہی تھے وہاں پر اس زمانے میں. تو میں نے کہا یہ تو میں نے دیکھ لیا. اب حکیم نصرت حسین صاحب کہاں ہوں گے جی؟ فرمایا وہاں مسلمانوں کا ایک قبرستان ہے، اس کو ترکی قبرستان کہتے ہیں، اس میں وہ مدفون ہے. پھر ہم وہاں گئے کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا جب لیبیا میں طیارے نہیں اتر سکتے تھے تو پھر مالٹا جانا پڑتا تھا، وہاں سے پھر بحری جہاز سے جانا پڑتا تھا ادھر سے. تو ہمیں یہ موقع ملتا تھا کہ ہمیں ایک رات چونکہ مالٹا میں رہنا پڑتا تھا تو پھر ہم وہاں پر ہم نے وہ تلاش کر لیا، ترکی قبرستان بھی تلاش کر لیا. اس کا دروازہ بعض اوقات بند ہوتا تھا اور اس کی جو مسجد تھی اندر وہ بھی بڑی خستہ ہو گئی تھی، پرانی تھی، یہ تعمیر کی اجازت بھی نہیں دیتے مسلمانوں کو. تو پھر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہم کچھ پڑھ لیتے تھے اور اشارے ثواب کر لیتے تھے. ایک مرتبہ دروازہ کھلا تو ہم اندر چلے گئے. تو ہمیں مجھے یاد نہیں کہ میں ان کی قبر تلاش کر سکا یا نہیں، لیکن بہرحال وہاں مسلمانوں کے کافی نام جو ہیں کسی کتبے پر لکھے ہیں، کسی پر کوئی نام نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح جا کر ہمیں ان کے مزار کے قریب جا کر یا اس مقبرے پہ جا کر ایثار ثواب کا موقع مجھے ملا ہے. اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ہم جہاز میں مالٹا جا رہے تھے تو میں نے راجہ ظفر اللہ صاحب سے کہا کہ اس طرح ہماری ایک تاریخ ہے یہاں. تو جب میں نکل رہا تھا تو وہ بھی پہنچ گئے، انہوں نے کہا میں بھی زیارت کرتا ہوں یہاں کی. تو بہرحال عجیب تاریخ ہے ہماری، جہاں جدھر بھی آپ جائیں کہیں نہ کہیں آپ کی ایک داستان وہاں رقم ہے، اور وہ ہماری ایک اب تاریخ کا حصہ ہے، ہماری جدوجہد کا حصہ ہے. اور آج کے ان حالات میں
جیسے میں نے افغانستان کے حوالے سے عرض کیا، اب دیکھنا یہ ہے جی کہ یہ جو مدرسہ ہے ہمارا، جس کا آغاز برصغیر میں دیوبند کے مدرسے سے ہوا، پھر انگریز نے مدرسے کو مذاق بنا لیا، مدرسے میں پڑھنے والا، مدرسے میں پڑھانے والا، اس کے مسخرے اڑانے لگ گئے، والدین کو طعنے دیے جانے لگے، کیا بنا رہے ہو بچے کو، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ ہمارے اکابر کی دور اندیشی کو سلام کیجیے، وہ مدرسہ نہیں تھا، اس مدرسے کو ذرا آج دیکھو، آج کے حالات میں وہ مدرسہ، پورا یورپ اس مدرسے کے تصور سے کیوں کانپ رہا ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ ہمارے اکابر کی کمان سے جو تیر نکلا تھا وہ نشانے پہ جا کے لگ گیا ہے۔ اب بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ مدرسے کو ختم کرو، مدرسے کے کردار کو ختم یا کم از کم کر دو۔ جتنا جتنا وہ مدرسے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اتنا اتنا مدرسے میں طالب علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں ان حالات میں جس میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر کہ ان حالات نے مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کی ہے۔ امریکہ اور مغربی قوتیں جہاں امت مسلمہ کو غلام بنا رہی ہیں، وہاں امت مسلمہ کے اندر بھی آزادی کی گرمی بیدار ہو رہی ہے۔ اب ایک بات کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نہیں تسلیم کرتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری آزادی چھین رہے ہیں، ہمارے وسائل پر قابض ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پوری جنگ کا ایک اور اہم پہلو ہے جو آپ کے اور ہمارے لیے توجہ کا محتاج ہے، اور وہ اہم پہلو ہے تہذیبی ٹکراؤ، تہذیبی تصادم۔ ظاہر ہے کہ مغربی تہذیب اور ہمارا اسلامی اور مشرقی تہذیب، ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اسلامی دنیا کے اندر اور بالخصوص بر صغیر میں اسلامی تہذیب کا خاتمہ کریں۔ عرب دنیا میں مغربی تہذیب کافی اپنا اثر و نفوذ پیدا کر چکا، لیکن بر صغیر کا اپنا پرانا مشرقی اور اسلامی طرز اور بودباش وہ معاشرے میں رچا بسا ہے، اور دنیا اس پر متفق ہے کہ اس تہذیبی حفاظت کے پیچھے اساسی کام